إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کی جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص نبی آخر الزماں آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے اللہ کا یہ دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے کی اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی اور ملی بھائیوں،
رزق یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کی ہم میں سے ہر شخص کو فکر ہوتی ہے. ہمارا ہر بھائی اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا کماتا ہو زیادہ کماتا ہو. ہر کسی کے سامنے رزق کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے بہت سارے مشکلات اٹھانے پڑتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اور یہاں تک کہ دن تو دن رات کو بھی اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے آدمی لگا دیتا ہے. لیکن اس میں برکت کیسے ہوگی؟ ہم کمانے کو تو بہت کماتے ہیں، کوئی کروڑوں کماتا ہے، کوئی لاکھوں کماتا ہے، کوئی ہزاروں میں رہتا ہے، کوئی 100 200 500 کماتا ہے، لیکن آج ہمارے رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے ناشکری کے شکار ملتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین پر چلنے پھرنے والے، رہنے بسنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اولاد زیادہ ہیں، پریوار زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہیں، کمانے والا اکیلے ہے، تو اس کا کام نہیں ہے، رب کا کام ہے روزی فراہم کرنا. میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے، بسنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس بچے زیادہ ہو رہے ہوں اور اس کے جاننے والے دوست و احباب اگر جاہل ہوں تو کہیں گے کہاں سے کما کے لاؤ گے، اتنے سارے پریوار ہو جائیں گے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ روزی کا ذمہ دار تو آسمان میں ہے، روزی کے فیصلے زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ پابندیاں عائد کی. اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں کشادگی چاہتے ہو، رزق میں فراوانی چاہتے ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو. اللہ فرماتا ہے فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے خوشگوار زندگی عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی کے لیے نیک عمل کی شرط لگا دی ہے. نیک عمل کرو گے، نماز روزہ دین کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی کرو گے، اللہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، خوشحال زندگی عطا کر دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ دنیا میں اس کا بدلہ یہ دے گا کہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، اور آخرت میں تمہارے نیک اعمال کا اللہ بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا. دو طرح کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. نیک عمل سے جڑے رہنے کا دو فائدہ ہے، اللہ دنیا میں خوشگوار زندگی دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج بے شمار لوگ ہیں اللہ کے دین سے جڑے ہوئے، بہت کم لوگ ہیں. اللہ کے دین سے دوری بہت سارے لوگ اختیار کیے ہوئے، دن رات پریشان رہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی. کسی بے نمازی بھائی سے کہو ذرا بھائی نماز پڑھو، تو کیا کہے گا؟ مولوی صاحب موقع ہی نہیں ملتا، مولوی صاحب فرصت ہی نہیں ملتا، مولوی صاحب پلاسٹک چھانٹتا ہوں، مولوی صاحب بھنگار چھانٹتا ہوں، مولوی صاحب یہ کرتا ہوں، مولوی صاحب وہاں رہتا ہوں. اس طرح کے ہیلے اور بہانے جھوٹ کر کے پوری زندگی اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں گزار دیتا ہے، اور اللہ کے دین سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتا. خوشگواری، خوشحالی اللہ کے دین سے جڑنے میں. اللہ کے دین سے دوری اختیار کر کے تم کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ تگ و دو کریں.
لیکن آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہماری مارکیٹ میں, ہمارے محلے میں بہت سارے ایسے بھائی جو 30-40 سال سے ہاتھ گاڑی کھینچنے کا کام, حمالی کا کام, آج بھی بیچارے اسی پوزیشن پہ ہاتھ گاڑی کھینچ رہے, آج بھی حمالی کا کام کر رہے. لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے, 2-4 سال محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے مالدار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا سسٹم ہے, جس کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے, ہمیں اور آپ کو پتا نہیں. اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہو, اللہ تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر اللہ کی ذات پر اسی طرح سے بھروسہ کرو جیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں اسی طرح سے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. آج تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے, ہمارے دکان میں مال بھرا ہوا ہے, ہمارے گھروں میں مہینوں کے راشن بھرے ہوئے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ایڈوانس اور بیلنس میں ہے, اس کے بعد بھی اللہ کی ذات پر ہمیں یقین اور بھروسہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر اللہ کی ذات پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ اسی طرح سے روزی دے گا تمہیں جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے جب صبح صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو پیٹ خالی رہتا ہے, ان کے پاس ایک دن کا بھی بیلنس نہیں ہوتا کہ آج دانہ چگنے نہ جائیں ہی رہ کر کے کھا لیں, ایک دن کا بھی بیلنس نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے, صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں, لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ تنا ہوا ہوتا ہے. اللہ ایسے ہمیں اور آپ کو بھی روزی دے گا. اللہ ہمیں بھی ایسے روزیاں فراہم کرے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا. کب؟ جب اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہو جائے گا. یہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہو. کبھی اللہ کی ذات سے بھروسہ نہ کرے, کبھی اپنے علم پر, اپنی صلاحیت پر, اپنی قابلیت پر, اپنے ہنر پر یہ فخر نہ ہو کہ میرے پاس یہ ہنر ہے, میں زیادہ سے زیادہ کما سکتا ہوں. جب تک اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہ ہو, نہ جانے کتنے ایسے ہیں ڈگری ہولڈر ہو کر کے 10-20 ہزار کمانے کے لیے ترس رہے. یہ اللہ کی حکمت ہے, اور ایک جاہل انگوٹھا ٹیک کو اللہ لاکھوں اور کروڑوں روپے مہینے میں عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام. میرے بھائیوں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش اور محنت کریں, اللہ تعالیٰ سے ہم رزق طلب کریں, مانگیں, لیکن ہمارا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر. اسی طرح سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے, رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے. کیسے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من یوم یصبح فیہ العباد الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا سلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کی جانب سے 2 فرشتے روزانہ اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں. روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرمائے. فرشتے جو ہے یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ ہمارا بھائی جس کے مال میں برکت کے لیے اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا ہو. اپنا دستور اور معمول بنائیے کہ ہر روز صبح یہ پلان بنائیے, یا تو اپنے پیسے میں سے اسے نکال کر کے الگ کر دیجئے
کہ یہ پیسہ مجھے اللہ کے کسی بندے کو, ضرورت مند کو یہ چیز دینی. اگر ایسا کرو گے روزانہ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا, اللہ اپنے فرشتے کی دعا قبول کرے گا, اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دے گا. اور اگر عمل نہیں کرو گے, اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے, ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْآخِرُ اللہم آتی ممسکن تلفا, اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر. اللہ جو مال کو خرچ نہیں کرتا, ضرورت مندوں کی ضرورت میں حصہ نہیں لیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ اس کے لیے گویا کہ بد دعا کرتا ہے, اور اس فرشتے کی بد دعا بھی اللہ قبول کر لیتا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی بد دعا سن لے, آپ کا مال کسی حادثے کا شکار ہو جائے, آپ کے کاروبار پہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کی بنیاد پر کوئی عذاب آ جائے, یا آپ مالدار ہیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ فقیری میں بدل جائیں. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے نسخے بتائے ہیں. ان نسخوں کو اپنا کر کے ہم اپنے مال میں برکت اور اضافہ کرا سکتے ہیں. کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اسی طریقے سے کیونکہ ہم جس شہر میں آباد ہیں یہ کاروبار کا شہر ہے, تجارت کا شہر ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کاروبار کرتے ہیں, کسی کا کاروبار چھوٹا ہے, کسی کا بڑا ہے, کسی کا میڈیم ہے. میرے بھائیوں, کاروبار میں اگر ہم سچائی سے کاروبار کرتے ہیں تو برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں سچائی کو لازم کرے, سچ بولے, ہمیشہ سچ بولے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کی زندگی کی آخری سانس تک آپ کو مل کر کے رہے, وہ آپ کو ملنے والی ہے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, دو تجارت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں, جدا نہ ہو جائیں. جیسے آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاں کوئی بیپاری, کوئی تاجر آپ سے مال لینے یا مال دینے کے لیے آپ کے ہاں ہے. اب جب تک آپ وہاں بیٹھے ہیں آپ دونوں کو اختیار ہے, چاہیں تو سودا پکا کریں اور چاہیں تو سودا کینسل کر دیں کہ نہیں ہم نہیں لے پائیں گے یا ہم نہیں دے پائیں گے. اب اگر سودا پکا ہو گیا, دونوں آدمی وہاں سے اٹھ گئے تو کسی کو بھی زبان پلٹنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہے میں نہیں دے پاؤں گا یا وہ کہے میں نہیں لے پاؤں گا. جو سودا پکا ہو گیا اسے لینا ہے. اب ہوا کیا, ایک آدمی سودا پکا کر کے گیا, دوسرا آدمی آیا 1 روپیہ ریٹ بڑھا دیا. آدمی سوچتا ہے میرا 10 ٹن مال ہے, 1 روپیہ بڑھا رہا ہے, مجھے 10,000 زیادہ مل جائے گا. اس لالچ میں کیا کرتا ہے وہ دوسرے کو فون کر کے منع کر دیتا ہے. یہ تجارت کا سسٹم نہیں, یہ کاروبار کا سسٹم نہیں ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح سے آپ کے مال کا جو کنڈیشن ہے, اس کی جو نوعیت ہے, آپ اسے صاف صاف بتا دیں. آپ اسے صاف صاف بتا دیں. ہوتا کیا ہے, سیمپل میں اچھا مال دکھا دیا اور گوڈاؤن میں خراب مال کا پورا تھپی لگا ہوا ہے. اب آدمی جو آپ سے سودا کر رہا ہے وہ اچھے مال کا سودا کر رہا ہے, اس کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہے, اور آپ نے غلط مال اس کو بھر کر کے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا, اگر دوران گفتگو دونوں سچ بولتے ہیں اور اپنے مال کی صحیح وضاحت کر دیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا, اللہ ان دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے. ان دونوں کی تجارت میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو لین دین کیا ہے, جو اس نے پیسے لیے ہیں اور پیسے کے بدلے میں جو اس نے مال دیے ہیں, اللہ دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے. کمائی اگرچہ دکھنے میں کم لگتی ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ لگایا اور 10,000 کمایا, 10 لاکھ روپیہ لگایا اور 10,000 کمایا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی. آج آدمی سوچتا ہے نا 10 لاکھ لگا رہے ہیں تو کم سے کم 5 لاکھ تو کمانا چاہیے. 5 لاکھ میرے بھائیوں آپ غلط طریقے سے کما لو گے لیکن اللہ اس سے برکت ختم کر دیتا ہے.
बरकत को टाल देता है अल्लाह ताला। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, व इन कदबा व कतमा, अगर दोनों झूठ बोलते हैं और अपने माल के ऐब को छुपा लेते हैं, माल अच्छा नहीं है, माल अच्छे क्वालिटी का नहीं है, लेकिन माल को सही बता रहा है, माल के ऐब को छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोहिकत बरकत बैहिमा, अल्लाह ताला उन दोनों की तिजारत से बरकत को खत्म कर देता है, बरकत को खत्म कर देता है। कमाने को लोग बहुत सारा कमाते, लेकिन आप देख लेंगे तो हमेशा चेहरे पर बेचैनी ही और परेशानी नजर आती। क्यों? अगर बरकत होती हमारे माल में तो करोड़ों का माल होते हुए आदमी को नींद की गोली खानी पड़ रही है, तब जाकर के नींद आ रही। एक हमाल आदमी मजदूरी करने वाला 1000 रुपया कमा करके आता है और एकदम निहायत ही आराम से सो जाता है और सुबह हो जाती है, उसे पता नहीं चलता कि रात कब करनी। और एक करोड़पति आदमी अच्छे से अच्छे घर में, बंगले में, बेड पे, सोफे पे सोता है, उसे नींद नहीं आती और वो नींद की गोली खाता है, फिर भी उसे बेचैनी घेरे रहती। ये बरकत थोड़ी है। इन्नल गिना गिना नफ्स, मालदारी माल की मालदारी नहीं है, मालदारी तो नफ्स की मालदारी है कि थोड़े में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया, ये मालदारी। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। रिज्क में बरकत के असबाब में से एक सबब यह है कि अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है। क्यों? शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह और ज्यादा देगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह और ज्यादा देगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान किया है कि अगर तुम अपने रब का शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा देगा। अल्लाह अगर आज दाल रोटी दे रहा है तो किसी के गोश्त रोटी पर हमें अल्लाह की नाशुक्री करने की जरूरत नहीं है, ना अल्लाह ताला के इस फैसले पर एतराज करने की जरूरत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा, अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र है कि तू कम से कम हमें दाल रोटी तो दे रहा है, भूखे तो नहीं रख रहा। अल्लाह ताला तेरा बहुत बड़ा शुक्र है। अगर ऐसा शुक्र अदा करोगे, अल्लाह किसी दिन ऐसा बना देगा कि तुम गोश्त रोटी खाने वाले हो जाओगे। मैं नहीं कहता, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, वइस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, रब का ऐलान है इस बात पर कि अगर तुम रब की शुक्रगुजारी करोगे, रब तुम्हें और ज्यादा देगा। वइन कफरतुम, और अगर तुम रब की नाशुक्री करोगे, रब की दी हुई नेमतों पर शुक्र बजा लाने के बजाय नाशुक्री करोगे, अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह चाहेगा, नाराज हो जाएगा तो तुमसे दाल रोटी भी छीन लेगा, अल्लाह का तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये अल्लाह का वादा है मेरे भाइयों। तो कहने का मतलब यह है कि रिज्क में बरकत के असबाब में से एक सबब यह है कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। इसी तरीके से अगर रिज्क में बरकत चाहते हैं, फरावानी चाहते हैं, तो एक इंसान होने के नाते अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगते रहिए। एक इंसान होने के नाते सबसे, यहां तक कि मैं अपनी जात को भी मुखातब करके कहता हूं कि हर किसी से कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कुछ ना कुछ गुनाह हम में से हो जाता है, अल्लाह की नाराजगी हो जाती, अल्लाह की नाफरमानी हो जाती। हमें और आपको अपने गुनाहों पर भी अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए। रिज्क में बरकत के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि बंदा अल्लाह ताला से माफी मांगता रहे, इस्तिग़फ़ार तलब करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नूह के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से मरवी है, कहते हैं कि उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि इमाम साहब कहत साली पड़ गई है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नाजिल नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह बारिश नाजिल कर दे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उस आदमी से कहा
اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب فاقہ کسی کی نوبت ہے، غربت و افلاس نے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ گھر میں فاقہ کی نوبت آ چکی ہے، کھانے پینے کے اسباب ہے ہی نہیں۔ امام صاحب اللہ سے دعا کریں اللہ حالات اچھا کر دے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آدمی سے بھی کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب باغات سوکھ رہے ہیں، امام صاحب باغات سوکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ حالات اچھا کر دے، نہیں تو ہمارے باغات تباہ ہو جائیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے استغفار طلب کرو۔ ایک اور آدمی، چوتھا آدمی آتا ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہتا ہے امام صاحب شادی ہوئے کئی سال ہو گئے، امام صاحب گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، گھر اجڑا اجڑا لگتا ہے، سونا لگتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آدمی سے بھی کہا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا آدمی جو وہاں بیٹھا تھا سنتے سنتے تنگ آ گیا کہ یہ کیسے امام ہیں کہ ہر بیماری کا ایک ہی علاج بتا رہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب دے رہے۔ پوچھ بیٹھا ان سے امام صاحب بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے اس آدمی کو بھی کہا جس نے کہا سالی کی شکایت کی، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار کرو۔ دوسرے آدمی نے جس نے فقر و فاقہ کی بات کہی، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار کرو۔ تیسرے سے بھی آپ نے کہا استغفار کرو، چوتھے سے بھی آپ نے کہا استغفار کرو۔ امام صاحب یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور کہا یہ بات میں نے میری طرف سے نہیں کہی، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، میں نے جو بات کہی ہے اس رب نے قرآن میں کہا ہے، اس بات کو رب نے قرآن میں کہا ہے۔ اٹھاؤ سورہ نو، اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ آپ سے گناہ چاہے جتنا ہو جائیں، گناہ چاہے جتنا ہو جائیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے نہ ہو۔ ایسا آپ نہ سمجھ لیں کہ سارے لوگوں کا لوٹ کر کے بےمانی کر کے ٹھگ کر کے رکھ لیے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف۔ اللہ کے حقوق میں سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ گناہ ہے، آپ کے چاہے جتنا ہو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ سے معافی مانگو گے اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ گناہوں کی معافی مانگو گے، نادم اور شرمندہ ہوگے، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ گے، اللہ قرآن میں اس بات کا وعدہ کر رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ کبھی بھی جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کبھی سوکھا پڑ جائے، قحط سالی کی نوبت آ جائے تو اہل ایمان کو اس نسخے کو اپنانا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بارش 1-2 مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار لیٹ ہو جاتی ہے، پورا جون خالی چلے جاتا ہے، کبھی کبھار جولائی تک بھی خالی چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے حالات جب آ جائیں تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگو گے اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ سے آپ نے معافی مانگا، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے سے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور گناہ کی معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ باغات تمہیں عطا کرے گا جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ ایک نسخہ اپنا لو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لو، تمہاری زندگی کے سارے حالات سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔
میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا۔ کون ہے ہم میں سے جس سے گناہ نہیں ہوتا، جس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، ادھر ادھر ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، تمہاری زندگی کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ۔ میرے بھائیوں، ایک کام کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تمہاری زندگی سے ساری پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کیسے کیسے حالات اللہ کے نیک بندوں پر آئے، کیسے کیسے مشکلات سے دو چار ہونا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات یا ایک دن اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے، تعجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دن میں باہر نکلے تو کوئی افسوس، لیکن رات کی تاریکی اور تنہائی میں اگر آدمی باہر نکلتا ہے تو دیکھنے والے کو تعجب ہوگی کہ اتنے ٹائم آدمی باہر کیوں گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ اللہ اکبر، کس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے ہمیں باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، بھوک کی شدت سے، بھوک کی تکلیف سے ہم باہر نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا والذی نفسی بیدہ اخرجنی الذی اخرجکما من البیت، اس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے جس نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الرسل ہیں، اور بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کہا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کے یہاں پہنچے تو گھر پہ موجود نہ تھے، ان کی اہلیہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا ہمارے گھر مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ صحابی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کرام کو دیکھ کر کے انتہائی متاثر ہوئے اور اتنا خوش ہوئے، کہا اللہ کی قسم، آج کے دن مہمان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اللہ کہ میرے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ابو بکر و عمر تشریف لائے ہیں، آج کے دن مہمانوں کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، باغ میں جاتے ہیں، کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں جس میں سوکھی کھجوریں بھی تھی اور تازہ کھجوریں بھی تھی، لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا آپ حضرات اسے کھائیں۔ اس کے بعد چھری اٹھائی، جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اور کہا ایاک والحلوب، ایاک والحلوب، دیکھنا دودھ والی بکری کو ذبح کرنے سے بچنا، جو بکری اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہوگی اسے ذبح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو بھانپ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، دیکھنا دودھ والی بکری کو ذبح کرنے سے بچنا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بکری ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے گھر سے۔ بکری ذبح کی، پکایا اور کھلایا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھلایا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی، کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم، اے میرے ساتھیوں تم سے کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم گھر سے خالی پیٹ نکلے تھے، بھوک نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، لیکن تم گھر نہیں لوٹے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ میرے بھائیوں، لہذا ایسا جب کوئی معاملہ ہے، آپ کا کوئی بھائی آپ کے ساتھ ضیافت کرے، آپ کی مہمان نوازی کرے، آپ کی عزت و اکرام کرے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس بھائی کے لیے دعا کریں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، اے اللہ جو کچھ تو نے اسے دے رکھا ہے اس کے مال میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اپنے بھائی کو ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں ہم آباد ہیں، ہمیں اس شہر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، امن و امان کے لیے، خوشحالی کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا ہوگا کہ جب پورا شہر خوشحال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ماپنے اور تولنے کے جو پیمانے ہیں، سا اور مد جو ہے، اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، چھوٹا موٹا تجارت ہمارا ہے۔ ایک بھائی کے ہاں میں جاتا تھا مال خریدنے، تو جب اس کے والد صاحب صبح صبح جب دکان پر آتے تھے تو پہلے کانٹے پر وہ اگربتی گھماتے تھے، ادھر مسلم تھے۔ عقیدہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن عقیدہ کس طرح سے خراب ہے، دعا کرنے کے بجائے غیروں کی طرح سے کانٹے پر اگربتی جلا کر کے گھماتے تھے اور اسے برکت سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا ہے، جو نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے تھے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ صبح صبح اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں برکت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اور آج امت کا حال یہ ہے، امت 9 بجے اور 10 بجے تک سوتی ہے، برکت کہاں ہو؟ برکت کو تو ہم نے نیند میں کھو دیا، نیند میں ہم نے گوا دیا، غفلت میں ہم نے کھو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، کوشش یہ ہو کہ شام کو جلدی سوئیں، صبح جلدی بیدار ہو۔ میرے بھائیوں، دین کا یہی طریقہ ہے، دین کا یہی طریقہ ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی لین دین کے لیے فون کرے تو دن میں منع ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن میں دینا لینا حرام ہے، ہر آدمی شام کو بلائے گا۔ آپ 10 بجے آؤ، آپ 11 بجے آؤ، آپ 9 بجے آؤ، رہے گا تو بھی اس کو وہی ٹائم دے گا۔ مسلمانوں، ہمیں ہمارا سسٹم اور نظام بدلنا چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ جلدی سوئیں اور صبح جلدی بیدار ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں برکت کے لیے دعا کی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے خزانے صبح میں بٹتے ہیں، اسے پانے کے لیے ہمیں صبح جلدی بیدار ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ہم نے کہی ہیں، ہم نے سنی ہیں، اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جو تیرے گھر مساجد ہیں، اللہ ان مساجد کی بھی تو حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔